وعلیکم، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں بالکل ٹھیک ہوں گے۔ میرا نام ہے سونیا۔ آپ تو مجھے پہلے سے آلریڈی مجھے جانتے ہیں کہ میرا نام سونیا ہے۔ تو آج میں اپنی کہانی کا دوسرا پہرا ہے وہ شروع کرتی ہوں، آپ سے بات کرتی ہوں۔ تو انشاءاللہ آپ میری ویڈیوز کو فل واچ کریں اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور میری ویڈیوز دیکھیں۔ آپ کو میری کہانی میں انٹرسٹ آئے گا جو میری لائف میں میرے ساتھ گزری ہے۔ تو انشاءاللہ آگے بات سٹارٹ کرتے ہیں کہ آگے کیا ہوا کمل کی شادی کے بعد۔ کمل کی شادی کو 2-3 مہینے گزر گئے، لیکن بابا لوگوں کے پاس ٹائم نہیں تھا کمل کے پاس کمل کے گھر جانے کا۔ ایک دن بس یوں ہی میں نے ضد کر لی کہ بابا ہم کمل کو ملنے کے لیے ان کے گھر میں چلتے ہیں۔ تو بابا نے کہا اچھا چلے ٹھیک ہے چلتے ہیں۔ یوں ہی بابا نے باتوں میں 1 ویک گزار دیا۔ جب 1 ویک گزر گیا میں نے پھر سے بابا سے ضد کی کہ بابا نہیں ہمیں ان کے گھر چلنا چاہیے۔ کمل کی نہ کال آ رہی ہے اور نہ ہی وہ ہم سے ملنے کے لیے آئی ہے، تو ہم ایسا کرتے ہیں ہم خود ان کے گھر چلتے ہیں ان سے ملنے کے لیے۔ ظاہری بات ہے کمل میری چھوٹی بہن تھی، میں بے انتہا اپنی چھوٹی بہنوں سے محبت کرتی تھی کیونکہ گھر میں بڑی میں تھی اور مما کی ڈیتھ ہونے کے بعد میں نے اپنی چھوٹی بہنوں کو بڑے ہی پیار سے ان نے رکھا ہوا تھا۔ کبھی بھی کوئی کام نہیں کرنے دینا، بس جو گھر کا چھوٹا کام ہونا میں نے اس کے بول دینا چلے ٹھیک ہے آپ چھوٹی ہیں آپ یہ کام کر لو۔ لیکن بڑی تو میں بھی نہیں تھی، دادی اماں تو میں بھی نہیں تھی، لیکن پھر بھی ایک احساس ہوتا ہے کہ یہ چھوٹی ہے اور اس سے زیادہ تر کام نہیں کروانا۔ بابا نے 1 ویک یوں ہی گزار دیا، پھر بابا نے کہا چلیے ٹھیک ہے آپ ریڈی ہو جائیں، آپ تیاری کریں کہ ہم ان کے گھر چلتے ہیں۔ پہلے میں نے سوچا کہ میں کمل کو کال کرتی ہوں، اسے بتاتی ہوں کہ ہم آپ کے گھر آ رہے ہیں۔ پھر میں نے سوچا نہیں اسے کال نہیں مجھے کرنی چاہیے، ہم خود ان کے گھر چلیں گے، انہیں سرپرائز دیں گے، وہ ہمیں دیکھ کر خوش ہو جائے گی۔ جب ہم ان کے گھر پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک روم میں اس کی 2 نند تھی، وہ سو رہی ہے پنکھا چلا کے۔ گرمیوں کے دن تھے، بہت ہی شدید گرمی تھی ان دنوں میں۔ تو ہم جب گھر پہنچتے ہیں ملتے ہیں، ان کی ساسو ماں گھر میں تھی، باقی جو سسرال والے وہ سبھی گھر میں تھے، ان کے ہسبینڈ جو اختر اور اختر کے چھوٹے 2 بھائی وہ گھر پر نہیں تھے اور کمل بھی گھر پر نہیں تھی۔ ہم سب سے ملے، میں گھر کے چاروں سائڈوں پہ دیکھ رہی ہوں کہ میری بہن مجھے کہیں بھی نظر نہیں آ رہی، اور میں نے اس کی جو نند ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ کمل کدھر ہے، کمل مجھے کیوں نہیں نظر آ رہی؟ تو اس کی نند نے کہا کہ بھابھی تو ادھر ہی ہیں۔ پھر میں نے پوچھا کہ اگر وہ بھابھی ادھر ہی ہیں تو پھر مجھے دکھائی کیوں نہیں دے رہی، نظر کیوں نہیں آ رہی، کہاں چلی گئی؟ پھر میں نے اس کی ساسو ماں سے پوچھا کہ کمل کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ وہ تو اختر کے ساتھ باہر گئی ہے تو بس ابھی آتی ہے۔ میں نے کہا اسے جلدی کال کریں بلائیں، اتنی گرمی ہے، اتنی گرمی میں وہ کہاں جا سکتی ہے؟ ایک تو جو کمل تھی وہ اتنی ہی چھوٹے دل کی تھی کہ اگر وہ کبھی بھی اس نے روزہ نہیں رکھا تھا، کبھی کبھار مجھے نہیں یاد کہ میں نے اس کو کبھی روزہ رکھتے ہوئے دیکھا کہ اگر گرمیوں میں اسے 1 گھنٹہ پانی نہیں ملتا تو وہ بے ہوش ہو جاتی، مطلب ایسی اس کی حالت تھی گرمیوں میں، وہ گرمی بالکل بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ تو میں نے کہا اتنی گرمی میں وہ باہر کیا کرنے گئی ہے، اسے نہیں پتہ کہ گرمی ہے، وہ گھر میں بیٹھے گھر میں آرام کرے، تو وہ باہر نکل گئی ہے۔ تو اس کی ساسو ماں نے اس کو کال کی ہے، جب وہ گھر آئی ہے گھر آتے ہی بابا سے ملی ہے، بابا سے ملنے کے بعد میرے گلے لگ کے وہ زور زور سے رونے لگ گئی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تو پاگل تو نہیں ہوگی، آپ پاگل تو نہیں ہیں، آپ کیوں رو رہی ہے؟ تو اس نے کہا نہیں آپی آپ کافی دنوں بعد آئی ہو اس لیے ہے نا، بس آپ کو دیکھ کے نا مجھے رونا سا آ گیا۔ میں نے کہا تیری بڑی بہن ہوں، ماں کی جگہ پہ ہوں، تو مجھے بچی سمجھتی ہے، میں تم سے چھوٹی ہوں جو تمہیں دیکھ کر تمہاری حالت دیکھ کر میں تمہیں بتا نہ سکوں کہ تمہیں کیا ہوا۔ جب میں نے اس کے ہاتھوں کو دیکھا کہ اس کے ہاتھوں پہ چھالے بنے ہوئے تھے، میں نے اسے کہا پگلی یہ کیسے، کبھی گھر میں تو نے کوئی کام تک نہیں کیا اور یہ چھالے تیرے ہاتھوں میں کہاں سے آ گئے ہیں؟ نہیں نہیں اپی کچھ نہیں بس ویسے ہی ہیں۔ میں نے کہا تو پاگل ہے، مجھے پاگل سمجھتی ہے، چل سچ مجھے بتا یہ سب کچھ تیرے ساتھ کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا آپی میں گندم کاٹتی ہوں اور صبح میں فرسٹ ٹائم نماز ٹائم اٹھتی ہوں، میں نماز پڑھتی ہوں، سب کے لیے کھانا بناتی ہوں، اس کے بعد اختر کے ساتھ
اور ادھر کھیتوں میں چلی جاتی ہوں گندم کاٹنے کے لیے، صبح کا ٹھنڈا کھانا میں ساتھ لے کر جاتی ہوں، اور وہی کھانا میں گرمی میں کھاتی ہوں، اور پانی بھی ٹھنڈا نہیں ملتا، نلکے سے پانی لے کے آتے ہیں، اور شام کو آ کے میں گھر میں کام کرتی ہوں۔ تو جب یہ میری سسٹر نے مجھے بتایا، سچ بتاؤں تو میری تو روح ہی کانپ گئی، مجھے بے انتہا تکلیف ہوئی، اور بہت ہی زیادہ تکلیف ہوئی کہ اس نے، میری سسٹر کے ساتھ ان لوگوں نے بالکل بھی اچھا نہیں کیا۔ پر کیا کرتی، مجبور تھی۔ میں نے اسی ٹائم اسے کہا کہ آپ چھوڑو، ہم نے کھانا نہیں کھانا، گرمیوں کے دن تھے، بہت زیادہ گرمی تھی، دوپہر کا ٹائم تھا، وہ دھوپ میں چولہے پر کھانا بنانے لگ گئی۔ میں نے کہا نہیں، ہمیں کھانا کھانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے کھانا نہیں کھانا، آپ اٹھیں، نہائیں، ریڈی ہوئیں، آپ ہمارے ساتھ جائیں۔ اس نے کہا نہیں آپی، میں آپ کے ساتھ کیسے جا سکتی ہوں؟ میں نے بابا کو بولا کہ ہم نے کمل کو اپنے ساتھ لے کے جانا ہے۔ بابا نے اس کی ساسو ماں سے پوچھا کہ ہم اپنی بیٹی کو ساتھ لے جائیں۔ اس کی ساسو ماں نے نہیں بیٹیاں ادھر ہی رہیں، بیٹیاں اپنے گھر میں اچھی لگتی ہے، تھوڑے دنوں تک کا کمل آ جائے گی آپ کے پاس۔ بابا نے کہا چلے ٹھیک ہے بیٹا، چھوڑو سونیا، تھوڑے دنوں تک کمل آ جائے گی۔ میں نے کہا نہیں بابا، ہم ایسا نہیں کر سکتے، ہم نے کمل کو ساتھ ہی لے کے جانا ہے۔ بس یہ بات تھی کہ بابا کچھ میری بات مان لیا کرتے تھے، اگر میں بابا کو کچھ بولتی کہ بابا ہم نے یہ نہیں یہ کرنا ہے، تو بابا میری بات مان لیا کرتے تھے۔ میں نے کمل کو لیا، ہم کمل کو لے کے گھر واپس آ گئے۔ جب واپس آتی ہیں تو میں آ کے بابا سے بات کرتی ہوں، کمل کے ہاتھ دکھاتی ہوں، بابا یہ دیکھو، کبھی ہم وہ تھے جو گھر سے کبھی باہر تک نہیں نکلے، اور آج ان لوگوں نے میری بہن کا کیا حال کر دیا ہے۔ کبھی ہم نے گھر میں کپاس چنی، کبھی ہم نے گندم کاٹی، اور ان ظالموں نے، درندوں نے میری بہن کا حال کیا کر کے رکھ دیا ہے۔ ہم نے اپنی بہن کو اس گھر میں نہیں بھیجنا، ماننا کہ ہم غریب ہیں، آپ ایک بیٹیوں کے باپ ہیں، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ کوئی بھی بیٹیوں پر ظلم کریں اور ہم چپ چاپ دیکھتے رہیں اور سہتے رہیں۔ یہ کون سا انصاف ہے؟ یہ کیسا انصاف ہے؟ لیکن بابا کے دل میں تھوڑی سی شاید دیا آئی، تھوڑی سی نہیں، ساری باتیں، ماں باپ تو ماں باپ ہی ہوتے۔ بابا کے دل میں بات آئی کہ باقی ان درندوں نے میری بیٹی کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ بابا نے اختر جب لینے کے لیے آئے تو بابا نے اسے کمل کو ساتھ لے جانے سے منع کر دیا۔ بابا نے کہا میری بیٹی آپ کے گھر میں نہیں جائے گی، میری بیٹی ادھر ہی بیٹھے گی۔ کمل گھر میں آئی، ہم بہنوں کے ساتھ ہم مل جل کر رہتے، ہم بہت خوش تھے۔ سب سے پہلے تو میں یہی دعا کروں گی کہ اللہ میاں سب کی بیٹیوں کے نصیب اچھا کرے، اور کہتے ہیں کہ کبھی بھی بیٹیوں سے ڈر نہیں لگتا، سب سے زیادہ بیٹیوں کے نصیب سے ڈر لگتا ہے کہ اللہ میاں بیٹیوں کے نصیب اچھے کریں۔ کبھی بھی بیٹیاں رات کو اٹھ کر کھاتی نہیں ہیں، کبھی بھی بیٹیاں کسی کو تنگ نہیں کرتی، اور صرف بیٹیوں کے نصیبوں سے ڈر لگتا ہے کہ اللہ میاں ہر کسی کی بیٹی کے نصیب اچھے کریں، آمین۔ اور بابا نے کمل کو ساتھ لے جانے سے منع کر دیا کہ کمل نہیں جائے گی۔ اختر چلا گیا اپنے گھر، جب اختر چلا گیا جا کے اپنی ماں سے بات کرتا ہے کہ کمل میرے ساتھ نہیں آئی۔ کچھ دن بعد اس کی ماں اور باپ اور اختر تینوں مل کے ہمارے گھر آ گئے۔ بابا سے آ کے منت کی، کمل سے منت کی کہ ایک دفعہ ہمیں معاف کر دیں، نیکسٹ ٹائم ہم آپ کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں کریں گے، آپ کوئی کام نہیں کریں گے، آپ آرام کریں گی۔ لیکن کہتے ہیں جو شروع کے بگڑے ہوتے ہیں وہ انسان کبھی بھی نہیں سدھرتے۔ اگر کمل کی جگہ پہ میں ہوتی تو میں ایسے لوگوں کا منہ توڑ دیتی۔ لیکن جب کمل چلی گئی، اس کی کچھ دن بعد ان لوگوں کا چلے رویہ پھر سے وہی، نندوں نے کبھی کوئی بات کرنی، کبھی نندوں نے تانے دینے، تیری ماں نے تمہیں عقل نہیں دی، تمہیں کھانا نہیں بنانا تھا، تم جہیز نہیں لے کے۔ کیونکہ بابا میں اتنی زیادہ گنجائش نہیں تھی کہ بابا کوئی جہیز دیتے۔ بس کہتے ہیں جس نے اپنی بیٹی دے دی تو اس نے سب کچھ دے دیا۔ اگر کوئی انسان خاندانی ہو، اگر سمجھنے والا ہو تو وہ اس بات کو سمجھتا ہے، لیکن جو خاندانی لوگ نہیں ہوتے تو وہ اس بات کو نہیں سمجھتے۔ بیچاری کمل کے ساتھ وہ بیچاری کیا کرتی، چپ چاپ سہتی رہی، برداشت کرتی رہی۔ کچھ مہینوں بعد کمل پریگننٹ ہوگی، اور اللہ میاں نے اس کو ایک بیٹی سے نوازا، ماشاءاللہ۔ اللہ میاں نے میری بہن کو ایک بیٹی دے دی، اور میری بہن اس میں تھوڑا سا مصروف ہوگی، اور اس کے بعد اختر کا بھی کچھ بیٹی کے ساتھ لگاؤ ہو گیا، جس کی وجہ سے اس نے کمل پہ تھوڑی سی رحم دلی دکھائی۔ جب کمل کی بیٹی ہوتی ہے تو میں بہت ہی زیادہ خوش ہوتی ہوں۔ ظاہری بات ہے کہ میں آنٹی بن چکی تھی اور وہ میری بھانجی تھی۔
میں بہت زیادہ خوش تھی. میں نے کھلونے لیے، کپڑے لیے، کمل کے کپڑے لیے. ظاہری بات ہے ہماری ماں تو نہیں تھی. ہر بیٹی چاہتی ہے کہ اگر ہماری ماں ہوتی تو ہمارے گھر آتی اور میری بیٹی کو دیکھتی، ہمیں یہ چیز دیتی وہ دیتی. لیکن میں کمل کی ماں تو نہیں تھی، لیکن اس کی بڑی بہن تھی اور اس کے لیے اتنا تو کر سکتی تھی تھوڑا. چلو میں زیادہ تو بڑی بڑی باتیں نہیں کرتی کہ میں نے اس کے لیے بہت کچھ کیا، بہت کچھ کرتی، لیکن میں کم سے کم اس کے لیے زیادہ نہیں، میں تھوڑا تو کر سکتی تھی. میں اس کے کپڑے وغیرہ لیے، اس کے بیبی کے کپڑے، کھلونے، جو چیزیں ہوتی ہیں میں نے لی ہیں، وہ ان کے گھر گئی. ماشاء اللہ کمل بہت زیادہ خوش تھی اپنی بیٹی کے ساتھ، اور میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ میاں میری بہن کو خوش رکھیں اور وہ اپنی بیٹی کے ساتھ خوش رہیں. تو نیکسٹ کہانی کا پارٹ جاننے کے لیے تو گائز آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لائک اور فالو کریں اینڈ اس کو فل واچ کریں. آپ کو میری کہانی میں اور بہت ہی دلچسپی اور لگاؤ سے آپ دیکھیں گے. اوکے اللہ حافظ. آپ مجھے دیں اجازت، نیکسٹ پارٹ کے لیے ریڈی رہیں. انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ آپ کو اس ویڈیوز کا دیکھنے کے لیے بہت جلدی ملے گا. اوکے اللہ حافظ.